ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں بڑھتی آن لائن انٹالرنس کی۔ ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دن میں پیدا ہو جاتی ہے، نہ وہ ایک دن میں ختم کی جا سکتی۔ اسٹارٹنگ میں ایک یہ ٹیبو مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے یا اس نے آگے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو اس کو بہت برا مانا جاتا تھا۔ اب سوشل میڈیا کو بھی ٹائم لگے گا مسلمان ہونے میں۔ انسان کسی دوسرے سے ڈس ایگری کر رہا ہے تو وہ ایک وائلنس کیوں بن جاتا ہے؟ بات نہیں سنی تو ایک لگ جائے گی اور اس کے بعد آپ سیدھے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں سید علی حسن، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف وائس آف پبلک۔ آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں بڑھتی آن لائن انٹالرنس کی، کیونکہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور ہمیں محسوس ہوا کہ نوجوانوں کے لیے ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ اس موضوع پر کھل کر بات کر سکیں۔ اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ عدم برداشت ہمارے معاشرے میں کیسے اتنی عام ہو گئی کہ لوگ اسے نارمل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج ہم جانیں گے اس کی ریزن پہ بات کریں گے کہ کیا ریزن تھی، اس کے نقصان کیا تھے اور رپورٹس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں نے دعوت دی ہے ڈاکٹر روبینہ وسیم کو، جو ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ہیڈ آف ریسرچ سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں۔ ان کے پاس آلموسٹ 10 سال کا اکیڈیمک ایکسپیرینس ہے ان اسٹریٹجک اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کا اسٹرانگ فوکس ہے ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل لا پہ۔ سب سے پہلے ہم ویلکم کریں گے، تھینک یو میم، آپ ہمارے پاس تشریف لے کے آئی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا۔ تو میم ہم آج آپ سے پہلا کویشچن یہ کریں گے کہ کیا پاکستان میں انٹالرنس ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر کرتی ہے تو آن لائن اور آف لائن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سوسائٹی کے اندر انٹالرنس ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ پریویل ہوتی ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دن میں پیدا ہو جاتی ہے، نہ وہ ایک دن میں ختم کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہاں، سب سے پہلے یہ اویئر ہونا کہ یہ ایک پرابلم ہے، تو ہم کہتے ہیں نا فرسٹ ڈگری ٹو ڈیل ود دا پرابلم۔ تو وہ فرسٹ ڈگری یہ ہے کہ پہلے ہم ریئلائز کریں کہ سوسائٹی کے اندر آف لائن بھی ایگزسٹ کرتی ہے، آن لائن میں انانیمٹی کا جو ایلیمنٹ ہے نا، کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ اب آپ فیس ٹو فیس جب ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سامنے والے سے ریئیکشن ابرپٹ آئے گا، تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ محتاط ہوتے ہیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں اور ان چیزوں میں۔ آن لائن میں آپ کو یہ لیوریج مل جاتی ہے کہ آپ سامنے نہیں ہیں تو آپ جس طرح سے بھی ٹرولنگ کرتے ہیں سامنے والے کو، وہ جو ہے وہ آپ کو اس کا ایج مل جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ آئی وڈ سے ٹو آنسر یور کویسچن کہ ہاں، سوسائٹی میں انٹالرنس ایگزسٹ کرتی ہے، وہ آف لائن بھی ہے، وہ آن لائن بھی ہے، لیکن دونوں سے ڈیل کرنے کا جو ہے وہ میڈیم وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سٹارٹ میں یہ چیز اتنی بری نہیں تھی اور ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ نہیں آتی تھی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ وکٹمز میرے خیال سے زیادہ خواتین ہوتی ہیں، تو خواتین کا انٹرنیٹ کے اوپر آنے کی وجہ سے جو انٹالرنس ہے وہ کم ہوئی ہے، یا عورتوں کو بولنے کا حق جو ملا ہے تو اس پہ مرد نہیں برداشت کر سکتے، یا کیا اس کی ریزن آپ سمجھتی ہیں؟ اچھا، سوسائٹی میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ کبھی ریلیجس گراؤنڈس، کبھی پولیٹیکل، کبھی برادری گراؤنڈس، بہت سارے ایسے گراؤنڈس ہیں جس میں خواتین کی شمولیت بہت ساری چیزوں کے اندر، مطلب آل واکس آف لائفس میں پرابلمٹک ہوتی ہے، اور وہ ان کو اسٹرگل ہی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کسی بھی خاتون کی جو سوشل میڈیا، کیا ایون جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں ہے، ایون اکیڈیمیا میں ہے جسٹ لائک می، تو ہم سب کی اپنی اپنی اسٹوریز آف اسٹرگل ہیں، بیکاز آپ کو یہ منوانے کے لیے کہ آپ کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ایک رسپیکٹیبل پوزیشن بھی رکھ سکتے ہیں سوسائٹی میں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ خیر ڈبیٹ تھوڑی سی اس طرف چلی جائے گی۔ بیک ٹو آن لائن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو گھر بیٹھے یہ اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ وہ اپنا پرسپیکٹو دنیا کو بتا رہی ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، پر وہ بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ ان کی ٹرولنگ ڈفرینٹلی، جیسے آپ ثنا کا واقعہ دیکھ لیں یا اور بہت ساری کہ جس میں جی انفلوئنسرز جو ہیں ان کو پھر یہ بیک لیش بھی برداشت کرنا پڑتا ہے جب وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی ریٹنگ وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کہ جی یہ اچھی خواتین نہیں ہیں، یا ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرنا، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ بڑی جلدی ججمنٹل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، خواتین اس سے پہلے نیوز اینکرز بھی تھیں، ان کو بھی بڑا کچھ فیس کرنا پڑا۔ آپ ڈاکٹر عشرت فاطمہ سے سن لیں، وہ اپنی ایک سٹوری سنا رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے بینگ اے نیوز کاسٹر وہ ایک دوپٹہ لے کے ایک بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے بیٹھا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود کہ جی وہ کیمرے پہ آتی ہیں، تو یہ بھی ایک معیوب بات تھی۔ تو اب جو ہے وہ کیمرہ گھر گھر میں موجود ہے، ہر بندہ رپورٹر ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ٹک ٹاکس بھی ریکارڈ کر رہا ہے اور بہت ساری چیزیں بھی کر رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ یہ بھی ایک امپیکٹ کریٹ کرتی ہے کہ سوسائٹی میں، کہ اس کو تو وہ اوور آل سوسائٹی کو لرن کرنا، میچور ہونا، کیونکہ ایک چیز ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس کو بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہوا سوسائٹی کو میچورٹی آنے میں کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے۔
جیسے آپ نے بات کی کہ اسٹارٹنگ میں جو نیوز ہماری رپورٹر تھی وہ حالانکہ دوپٹہ کر کے آتی تھی پھر بھی کرٹیسزم کا شکار ہوتی تھی. اسی طریقے سے اسٹارٹنگ میں ایک یہ ٹیبو مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے یا اس نے آگے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو اس کو بہت برا مانا جاتا تھا. لیکن ایسا ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کے تھوڑا سا ٹالرنس ان پہ آ گئی ہے کہ وہ اس کو برداشت بھی کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ حد تک لوگ ابھی بھی اس کو برا مانتے ہیں, معیوب سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو ٹیلی ویژن کے اوپر یا اس پہ نہیں آنا چاہیے. تو اس جو انٹالرنس سے ٹالرنس کا سفر تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح ہوا اور کتنا عرصہ لگا, اور خاص طور پہ جو دیہاتی ہیں ہمارے ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جو ابھی بھی اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں, تو یہ کتنا ٹائم اور لگے گا کہ اس چیز کو سب ہم ہضم کر لیں گے؟ اچھا دیکھیں, اس کا ٹائم فریم تو نہیں ہوتا, لیکن ہاں میچورٹی آتے آتے آتی ہے. جیسے اگر میں آپ کو بڑی سمپل سی مثال دوں کہ جب نیا نیا جو ہے وہ مائک سے ایجاد ہونا شروع ہوئے تھے یا یہ تو اناؤنسمنٹ ہوا کرتی تھی, تو وہ مطلب گناہ کے زمرے میں آتا تھا کہ جی آپ نے کیوں جو ہے یہ جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں. ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہو گئیں. اب سوشل میڈیا کو بھی ٹائم لگے گا مسلمان ہونے میں, رائٹ, کیونکہ اس کے اندر بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی سوسائٹی میں نئی چیز آتی ہے تو وہ ہر چیز پہ کوسچن مارک میں چلی جاتی ہے, آپ کا ریلیجن بھی, آپ کا پولیٹیکل سسٹم بھی, پھر وہ اس کو سمجھنے میں ٹائم لگاتا ہے. اب یوتھ کا جو بڑا رول ہے نا, اگر آپ نے یوتھ سے بات کرنی ہے تو ایون آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے بغیر سوشل میڈیا کے بات نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے بچے 24/7 سوشل میڈیا کو ٹائم زیادہ دیں گے ایز کمپیئر ٹو پیرنٹس کو. اور اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی کڈس, پیرنٹس بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو وہ اس لیے کیونکہ سوسائٹی اب اس طرح سے بن چکی ہے, تو اب آپ کو اس سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو کیسے ایگزسٹ کروانا ہے اور ٹالرنس کس طرح سے لے کے آنی ہے کہ سب کو اسپیسز دی جائیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مدعا ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا, بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تصویر بنانا یا ویڈیو بنانا گناہ ہے, جبکہ خود وہ اپنی ریکارڈنگ اسی کیمرے پہ کرتے ہیں, اور آج کل ماشاءاللہ سے وہ اپنی ہر ریکارڈنگ جو ہے اسی کیمرے پہ کرتے ہیں, اور اب یہ حلال ہو چکا ہے. اچھا دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں جب ایگری ٹو ڈس ایگری, اگر ہم لوگوں نے یہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کی بھی بات کی ہے تو جو انٹالرنس ہے وہ کیوں اتنی زیادہ ہو رہی ہے, حالانکہ ہر کسی کو اپنے اظہار رائے کا مطلب پورا اختیار ہے. تو ایک اگر انسان کسی دوسرے سے ڈس ایگری کر رہا ہے تو وہ ایک وائلنس کیوں بن جاتا ہے؟ دیکھیں, ایک ڈبیٹ ہے اس ورسز دیم والی. ٹھیک ہے, وہ ڈبیٹ جو ہے وہ بہت عرصے سے ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر وہی کام ہم کر رہے ہیں تو وہ حلال ہے, کوئی اور کر رہا ہے تو حرام ہے. تو اس کو جو ہے نا, اس کو اب یہ دس از دا ڈبیٹ آف ٹالرنس نا. ہم کہتے ہیں کہ جی سوسائٹی کے اندر آپ اس ڈیوائڈ کو کب ختم کریں گے, جیسے جیسے لوگوں کی جو حالات ہے نا, جس سوسائٹی کے اندر ایکولیبریم نہیں ہوتا, جس سوسائٹی کے اندر امیر بہت امیر ہے, غریب بہت غریب ہے, تو اب غریب کے پاس بھی ٹک ٹاک کی اپرچونٹی ہے, تو وہ کھیتوں میں بھی کھڑے ہو کے ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں, اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی ویزیبلٹی تو آ رہی ہے نا, وہ اپنا پرسپیکٹو تو دنیا کو دے رہے ہیں نا, جو بھی وہ سوچ رہے ہیں, جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے نا, اس نے ان کو بڑی جلدی جو ہے وہ کنیکٹ کر دیا. اس میں کچھ میل پریکٹسز بھی آ گئیں, لیکن آہستہ آہستہ اب سوسائٹی کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو اب یہ پتہ ہے آپ کو کہ مطلب لیٹ سپوز آپ دیکھتے ہیں کہ جی کچھ غلط ہو رہا ہے تو لوگ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں, بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. یہ ابھی گل پلازا کا انسیڈنٹ ہوا, لوگوں نے اس کی ویڈیوز بنائیں کہ جی وہاں پر کیا ایسے سچویشن بن گئی, کیا ہو گیا. اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, کوئی کسی کو مار رہا ہے, کوئی انجسٹس ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو اس سے یہ ہے کہ ہر بندہ رپورٹر ہے, ہر بندہ رپورٹ کر رہا ہے, پر وہ کبھی کبھی مس انفارمیشن بھی بن جاتی ہے یا ڈس انفارمیشن بھی بن جاتی ہے, کیونکہ آدھا سچ جو ہے وہ بڑا نقصان دہ بھی ہوتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ اسٹارٹنگ میں جو نیوز ہماری رپورٹر تھی وہ حالانکہ دوپٹہ کر کے آتی تھی پھر بھی کرٹیسزم کا شکار ہوتی تھی. اسی طریقے سے اسٹارٹنگ میں ایک یہ ٹیبو مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے یا اس نے آگے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو اس کو بہت برا مانا جاتا تھا. لیکن ایسا ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کے تھوڑا سا ٹالرنس ان پہ آ گئی ہے کہ وہ اس کو برداشت بھی کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ حد تک لوگ ابھی بھی اس کو برا مانتے ہیں, معیوب سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو ٹیلی ویژن کے اوپر یا اس پہ نہیں آنا چاہیے. تو اس جو انٹالرنس سے ٹالرنس کا سفر تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح ہوا اور کتنا عرصہ لگا, اور خاص طور پہ جو دیہاتی ہیں ہمارے ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جو ابھی بھی اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں, تو یہ کتنا ٹائم اور لگے گا کہ اس چیز کو سب ہم ہضم کر لیں گے؟ اچھا دیکھیں, اس کا ٹائم فریم تو نہیں ہوتا, لیکن ہاں میچورٹی آتے آتے آتی ہے. جیسے اگر میں آپ کو بڑی سمپل سی مثال دوں کہ جب نیا نیا جو ہے وہ مائک سے ایجاد ہونا شروع ہوئے تھے یا یہ تو اناؤنسمنٹ ہوا کرتی تھی, تو وہ مطلب گناہ کے زمرے میں آتا تھا کہ جی آپ نے کیوں جو ہے یہ جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں. ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہو گئیں. اب سوشل میڈیا کو بھی ٹائم لگے گا مسلمان ہونے میں, رائٹ, کیونکہ اس کے اندر بھی
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی سوسائٹی میں نئی چیز آتی ہے تو وہ ہر چیز پہ کوسچن مارک میں چلی جاتی ہے. آپ کا ریلیجن بھی, آپ کا پولیٹیکل سسٹم بھی, پھر وہ اس کو سمجھنے میں ٹائم لگاتا ہے. اب یوتھ کا جو بڑا رول ہے نا, اگر آپ نے یوتھ سے بات کرنی ہے تو ایون آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے بغیر سوشل میڈیا کے بات نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے بچے 24/7 سوشل میڈیا کو ٹائم زیادہ دیں گے ایز کمپیئر ٹو پیرنٹس کو. اور اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی کڈس, پیرنٹس بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو وہ اس لیے کیونکہ سوسائٹی اب اس طرح سے بن چکی ہے, تو اب آپ کو اس سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو کیسے ایگزسٹ کروانا ہے اور ٹالرنس کس طرح سے لے کے آنی ہے کہ سب کو اسپیسز دی جائیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مدعا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ اب گاؤں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کھیت میں بھی ہے وہ بھی ٹک ٹاک بنا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویڈیوز بنانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا. تو اس کو ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ہمارے وہ وائلنٹ ہیں, وہ وائلنس چاہتے تھے لیکن جس ٹائم وہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملا جہاں پہ وہ اپنی وائلنس شو کر سکتے ہیں تو وہ آ کے وہاں پہ وائلنس شو کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, ایک چیز ہے کہ آپ اس کو وائلنس کے لیے یوز کر رہے ہیں یا آپ اس کو پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے. اگر آپ اس کو تھوڑا بہت ان چیزوں کو ٹالریٹ بھی کرنا شروع کر دیں کہ اس میں کچھ مطلب طنز و مزاح ہی ہے نا, تو آپ اس چیز کو اگر سوسائٹی آہستہ آہستہ ابزارب کرنا شروع کر دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب اب دیکھیں ایک بڑا سیریس ایونٹ ہوا پہلگام انسیڈنٹ, اور انڈین میڈیا نے بڑا اٹھایا اور کہا جی کراچی بھی تباہ ہو گیا, اسلام آباد بھی تباہ ہو گیا, اور پاکستانی یہاں کیا کر رہے تھے, میمز وار کر رہے تھے. مطلب وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ میمز, ہاں جی ہم جنت سے بول رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد تو تباہ ہو چکا ہے. اب دیکھیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو آپ یوز کر رہے ہیں, آپ میڈیم کو ایز اے کمیونیکیشن بھی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک وار مانگرنگ کر رہے ہیں, آپ اس کو میچیورلی ہینڈل کر رہے ہیں. تو میرے حساب سے اب اس وار کے اندر ہم نے یہ چیز بڑی وٹنس کی کہ سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول بھی یوز کیا گیا, اور اس کے اندر ایک ٹالرنس کا ایلیمنٹ جو میچورٹی ہے وہ آپ کو پاکستانی سائڈ سے زیادہ نظر آئی ایز کمپیئر ٹو انڈین سائڈ, جہاں پر ہر چیز بڑی بین ہوئی ہوئی تھی اور چیزیں اس ڈائریکشن میں جا رہی تھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں ٹارگیٹڈ ہراسمنٹ کی تو اس میں موسٹلی ہم دیکھتے ہیں وومنس جرنلسٹ یا پبلک فگر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ زیادہ جو نا کرٹیسائز کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم منیمائز کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ سوسائٹی کو ٹرین کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے ایک وقت ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو روک کے رکھتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ کچھ عرصے میں ایسے ہوا کہ ایک ہی ٹی وی چینل تھا, آپ اپنی بات نہیں کر سکتے تھے, پھر بہت زیادہ بلک آف ٹی وی چینلز ہو گئے, آہستہ آہستہ انفارمیشن بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی. تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب ایک دم سے آپ پانی کو کھولتے ہیں نا تو وہ پھر تباہی کرتا ہے ایک دفعہ. تو وہ سوسائٹی نے وہ تباہی دیکھی ہے کہ جی ایک دم اتنی انفارمیشن اور مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن اتنی آ گئی کہ اب سوسائٹی سے سنبھالی نہیں جا رہی. اب وہ سٹیج ہے کہ آہستہ آہستہ سوسائٹی نے دے ہیو لرن ٹو لیو ود اٹ. تو اب آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں, لیکن یہ کہ لوگ اس لیے سوال کرتے ہیں بیکاز لوگ سوچنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے یہ تھا کہ آپ اس کو جو ڈکٹیشنس دیتے تھے وہ ڈکٹیشنس کو بائی کرنا شروع کر دیتے تھے. اب اگر آپ کو اپنی اسٹریٹجیز بدلنی پڑیں گی تو ہوتا یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ ان کو میچورٹی دینے دیں. ہم اپنے بچے کو ٹرین کرتے ہیں نا, تو ایک وقت وہ تھا جس میں ہم ٹرین ہوئے, جس میں کہا جاتا تھا کہ بس بات نہیں سنی تو ایک لگ جائے گی اور اس کے بعد آپ سیدھے ہو جائیں گے. اب میں اپنے بچے کو لگاؤں گی تو وہ اس پہ سوال پوچھے گا کہ ہیں وائی ڈیڈ یو ہٹ می, ٹھیک ہے, اب مجھے اس پہ جواب دینا ہے. تو اب مجھے لاجک دینی ہے کہ یہ چیز آپ کے ساتھ آپ کے لیے غلط ہے بیکاز آف ایکس وائی زیڈ ریزنس. اگر میں یہ دینا شروع کر دوں گی تو آٹومیٹکلی وہ سینسیبل. تو ابھی آپ دیکھیں جین زیز جین الفاظ جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ بڑے سینسیبل باتیں بھی آپ سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ بڑی جلدی جو ہے وہ اس فیس پہ آ جاتے ہیں جو سوال ہماری دفعہ ذرا کرنا ہم اس کو ڈس رسپیکٹ یا معیوب سمجھتے تھے, وہ نہیں سمجھتے ہیں. اب آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کنونس کریں. تو اب اپنی اسٹریٹجیز بدلیں نا. تو اگر آپ اس ٹالرنس کے ساتھ آ جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں ہر بات کا جواب دینا ہے, جواب اگر ہم نے سامنے والے کو سیٹسفائی کر دیا تو ٹھیک ہے, سوسائٹی پہ چھوڑ دیں کہ وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم, ایک دن میں تو چیزیں نہیں ہوتی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ میچورٹی آ جائے. جیسے کہ آپ نے بات کی ہے اسٹریٹجی کی, پاکستان میں کافی زیادہ لاز موجود ہیں لیکن اس کے باوجود انٹالرنس کافی زیادہ ہے اور ہیٹ اسپیچز بھی کافی ہوتی ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا ہمیں نئے لاز چاہیے یا کیا طریقہ ہمیں اپنانا پڑے گا کہ ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے؟ میرے حساب سے لاز کا ہونا ایک بات ہے اور پبلک کو اویئر کرنا ریگارڈنگ دوز لاز کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں سائبر سیکیورٹی پہ لا ایگزسٹ کرتا ہے, لاسٹ ایئر اپروو بھی ہوا ہے پارلیمنٹ سے, لیکن
کیا ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ آپ نے کیا کون سا نمبر ڈائل کرنا ہے, کدھر جانا ہے؟ ابھی بہت سارے لوگ جب اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ خود سرچ کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں. میرے حساب سے آپ کو سوسائٹی میں کنفرم پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز میں نے کرنی ہے, اور اس کو اتنا ایزی بنا دیں سوسائٹی کے اندر. اچھا, میں اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتی ہوں. ڈیورنگ مائی فیلوشپ میں ایک کنٹری کا نام نہیں لیتی, باعث نہ ہو جائے, لیکن یہ کہ میں ایک فارن کنٹری میں تھی, اور وہاں پر میں نے ان ڈرائیو کے تھرو جو ہے وہ میں جا رہی تھی. تو وہ ان ڈرائیو میں چونکہ رش بہت تھا ٹریفک کا, تو وہ کافی دیر کھڑی رہی. وہ اتنی دیر کھڑی رہی کہ اس کے بعد اس میں پاپ اپ ہونا شروع ہو گیا کہ ڈو یو نیڈ پولیس, اور ساتھ ہی پولیس کا نمبر بھی پاپ ہونا شروع. اب یہ دیکھیں, یہ دیٹس اے سیکیورٹی. اور اس کو مجھے دیکھ کے لگا کہ مطلب آپ کو صرف ایک کلک کرنا ہے وہ گرین بٹن پہ, اور پولیس اسی وقت پہنچ جائے گی, کیونکہ ان کو لگا کہ یہ اتنی دیر سے یہاں کیوں کھڑی ہے. ایسا تو نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو رہا ہے ہمارے پیسنجر کے ساتھ. تو یہ ہے لیول آف سیکیورٹی, اور یہ ہے لیول آف اویئرنیس کہ مجھے ان سے پوچھنا نہیں پڑا, لیکن وہ میرے پاس خود ہی پاپ اپ ہو کے آنا شروع ہو گیا, اور مجھے پتا ہے. لیکن ہاں, اب اگر آپ 911 کو یا ہمارے یہاں 15 کو استعمال کریں گے کہ جی وہ نان کی دکان کھلی ہے یا نہیں, ذرا CCTV سے دیکھ کے بتائیں, تو یہ سوسائٹی نے دیکھنا ہے. یہ سوسائٹی نے دیکھنا ہے کہ آپ اس ایک اچھی چیز جو آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے, آپ اس کو مس یوز نہ کریں, اس کو پراپرلی اس کا جو ہے جو ریکوائرڈ ہے اس حساب سے اس کا یوزج ضرور ہو. جیسے آپ نے بات کی کہ لاز ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہماری جو عوام ہے اس کو بھی رسپانسیبل ہونا پڑے گا, ذمہ دار بننا پڑے گا. ہم لوگ چیزوں کا مس یوز بھی کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جیسا آپ نے بتایا ہے کہ چلڈرن جو بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آتے ہیں اور آپ سے کویشچن بھی کرتے ہیں. کراس کویشچن کرنا اچھی بات ہے, انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن آپ کو کیا کبھی یہ فیل ہوا ہے کہ وہ جو کویشچن ہیں وہ ڈس رسپیکٹ میں جا رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں تبدیلی ضرور آئی ہے. مطلب میرا اگر استاد, چاہے وہ مجھے اس وقت اچھا بھی نہیں لگتا تھا جب وہ مجھے پڑھا رہا تھا, لیکن آج بھی اگر وہ مجھے نظر آئے گا تو میں اپنی کرسی سے کھڑی ہو جاؤں گی. یہ ایک ایلیمنٹ آف رسپیکٹ ہے. اور آپ جو ہے وہ مطلب ایک یہ ہماری جنریشن میں. لیکن اب جو میں یوتھ دیکھ رہی ہوں, جو میں جن کو یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوتی ہوں, تو وہ بینچز پہ بیٹھے ہیں اور وہ ہیلو میم ہاؤ آر یو, اور یہ والے جیسچر ہوتے ہیں. اب آپ کو یہ ڈس رسپیکٹ بنے لگیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اب بچوں کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے. وہ کرتے ہیں آپ کو رسپیکٹ ہے, لیکن وہ والے پوسچرز نہیں دکھاتے ہیں آپ کو رسپیکٹ کے. تو اس وجہ سے کبھی کبھی آپ کو یہ لرن کرنا پڑتا ہے. دیکھیں, ڈس رسپیکٹ کے لیے تو آپ کسی کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں, تو وہ تو چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے نا 2 سال کا, اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون مجھے غصے سے دیکھ رہا ہے, کون مجھے پیار سے دیکھ رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ تو آپ کو نظر آ ہی جاتا ہے. لیکن ہاں, پیٹرن بدل گیا ہے, وہ میں ضرور کہوں گی کہ ہاں, پہلے والے لوگوں میں رسپیکٹ کا ایک ڈفرینٹ جیسچرز ہوتے تھے, اور اب والے لوگوں میں ڈفرینٹ جیسچرز. تو اس کے مطابق میرے خیال سے جو ہمارے بڑے لوگ ہیں, جو بزرگ ہیں, ان لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے لحاظ سے, لیکن وہ اس کو ڈس رسپیکٹ میں لے جاتے ہیں. تو جیسے یوتھ کو ہمیں اویئر کرنا چاہیے, اس طریقے سے ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی واقعی, کہ ہماری جو اولڈر جنریشن ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی ہر چیز کو آپ ڈس رسپیکٹ میں نہ لیں, یا فوراً اوپینین فارمولیٹ نہ کر لیں. آپ اس چیز کو تھوڑا سا خود بھی جج کریں کہ وہ وقت اور اب کے وقت میں بہت فرق ہے, تو آپ کو اس حساب سے اپنی طریقہ کار بھی جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. ہم لوگ بات کر رہے ہیں انٹالرنس کی, تو بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ گروہ بننے شروع ہو گئے ہیں. اگر سوشل میڈیا پہ ہم بات کریں تو سوشل میڈیا پہ ایک نے ایک رائے دی اور دوسرے نے دوسری رائے دی, تو جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں وہ آپس میں دشمنیاں بھی کر لیتے ہیں, پھر وہ فزیکل بھی کئی دفعہ آ کے لڑتے ہیں, اور ان کے 2 گروہ بن جاتے ہیں. تو یوتھ میں یہ چیز کافی زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ جوان ہیں, ان کا خون گرم ہوتا ہے, تو ایک بائسڈ ایک پارٹی کے ساتھ, دوسرا دوسری پارٹی کے ساتھ, یا کسی بھی ٹاپک پہ. تو اس چیز کو آپ کیسے لیتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, ابھی انٹرسٹنگلی یہ کچھ نئی چیز ہے نہیں. آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بھی جب الیکشنز ہوا کرتے تھے تو اس کے بھی گروپس ہوتے تھے, دھڑے بنے ہوتے تھے, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے, بڑے مختلف قسم کے نعرے ہوتے تھے. ہم بچپن میں سنتے آئے اور ہنسی بھی آتی تھی کبھی کبھی ان نعروں کو سن کے, لیکن وہ ایک دوسرے کو ٹیز کرنے کے لیے ہوتے تھے. اب صرف پلیٹ فارم ایک ایڈ ہو گیا تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے, سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے, صرف سوسائٹی کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے, اس میں بھی وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو صرف اس کو اس میڈیم کی طرح ہی لیں, اس کے اوپر اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ یوتھ ہے,
ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. آپ تو یہاں کرکٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ نیوکلیر ویپن لے کے آ جاتے ہیں. مطلب یوتھ ہے نا, وہ انڈیا کے ساتھ میچ چل رہا ہے تو اس میں نیوکلیر وار بھی ہو رہی ہے کرکٹ میچ کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے کیونکہ وہ بچے ہیں, جذباتی ہیں, ان کا ایک ایج گروپ ہے اس طرح کا, تو اس کو وہیں تک لیں, اس کو اس سے زیادہ نہ لیں. تو اسی طرح ان پلیٹ فارمز کے اندر بھی جو انٹالرنس ہم جس کو ہم کلیم کر رہے ہیں وہ سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ ویوز ہیں, ڈفرینس آف اوپینینس ہیں. تو جب تک ہم رسپیکٹ کرنا نہیں سیکھیں گے سوسائٹی کو, آہستہ آہستہ میرے حساب سے تو ان کے اوپر ورک شاپس ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو بتائیں, جس طرح آپ ٹائم مینجمنٹ پہ کرتے ہیں, جیسے آپ ورک انزائٹی پہ کرتے ہیں, جیسے آپ ہراسمنٹ لاز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, ویسے ہی ان لاز کو, انٹالرنس لاز کو بھی انٹروڈیوس کریں. پھر ان کو بتائیں کہ دیکھیں یہ ایک ورک شاپ ہے, اس کے اندر فلاں کا یہ اوپینین ہے, آپ کا یہ اوپینین ہے, آپ دونوں نے بغیر لڑے ایک دوسرے سے اپنے اپنے اوپینین, اپنے اپنے پوائنٹ دوسروں کے سامنے رکھنے ہیں. تو اس میں پھر آپ اپنی ریسرچ کر کے آئیں, اپنے فیکٹس کے ساتھ بحث کریں. تو ابھی تک نا ہمیں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہماری تربیت نہیں کی گئی, بحث کرنے کے ایک آداب بھی ہوتے ہیں, تو وہ ایک آداب ابھی تک ہم شاید اس طرح سے نہیں سکھا سکے. میم ہم جاتے ہیں بالکل اپنے کلوزنگ ریمارکس کی طرف. تو آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا, جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کا بھی انسیڈنٹ ہوا, ثنا یوسف کا ہوا, انجینئر محمد علی مرزا کا ہوا, یہ کافی ویل نون ایک پرسنالٹیز ہیں. تو ہم فیوچر میں کس طریقے سے ان چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا ورک شاپ ہونی چاہیے, لیکن کیا ہمیں اکیڈمک اس کو انوالو کرنا چاہیے, بیچ میں یونیورسٹی میں جا کے کوئی لیسنس کروانے چاہیے؟ دیکھیں اگر میں دیکھوں تو میرے بچپن سے لے کے ابھی تک ہمارا سلیبس آلموسٹ سیم ہی ہے, چینج نہیں ہوا. جس ٹائم وقت بدل رہا ہے تو اوبویسلی ہمیں سلیبس بھی چینج کرنا چاہیے. تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کلوزنگ ریمارکس میں کیا کہیں؟ بالکل صحیح ہے, آپ کے سلیبس کا پارٹ ہونا چاہیے ٹالرنس ان دا سوسائٹی, اور اس کو لرن کرنا چاہیے. مطلب دیکھیں چھوٹے بچوں کو بہت طریقے ہوتے ہیں سکھانے کے, اور یہ چیزیں جو ایسی ہیں جو آپ بہت بہت ینگ ایج میں ان کو اندر سکھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بیہیویئرز ہیں. تو بیہیویئرز جو ہیں وہ اچانک تو نہیں بدلتے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم جیسے اسکولس کے اندر ایک ہوتا ہے نا, آج کا دن, آج کا ورڈ یہ ہے, آج کا یہ ورڈ ہے جو آپ نے پورا دن پریکٹس کرنا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ اسکولس کے اندر اس کو ایک ہیبٹ بنا لیں کہ ڈیلی کا ایک ورڈ ان کو سکھائیں, اس میں یہ ٹالرنس اور اس طرح کے ورڈ سکھائے جائیں, سول بیہیویئر اینڈ ایوری تھنگ. اور یہ جو واقعات آپ کو نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ خاتون اگر ڈریس اپ اچھی ہوئی ہیں تو اس پہ اعتراض ہے, اگر وہ اسمارٹ لگنا شروع ہو گئی ہیں تو اس پہ اعتراض ہے, ایک انفلوئنسر کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو کہ ایک بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس پہ جو ہے سوسائٹی شوڈ بی مورننگ, آپ کو افسوس ہونا چاہیے, غمزدہ ہونا چاہیے, آپ جج کریں کہ جی اس کی ہی کوئی غلطی ہوگی یا اس نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا ایسا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اس کو سوسائٹی سے چینج کرنے کے لیے آپ کو سوسائٹی میں یہ اویئرنیس کے کلاسز دینی پڑیں گی, یہ ورک شاپس دینی پڑیں گی. کیونکہ آپ دیکھیں یہ پولیٹیکل سسٹم میں بھی ہے, یہ ریلیجس میں جب چلی جاتی ہیں تو خطرناک ہو جاتی ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا باچا خان یونیورسٹی کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جی ایک فتویٰ لگ گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے ایک جوان بچہ جو ہے اپنے پیرنٹس کا, اس کو آپ نے اور کتنی بے رحمی سے قتل کیا, ایک تو قتل کیا اور ایک اس بے رحمی کے ساتھ کہ اس کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ ٹوٹ گئیں ساری کی ساری. تو یہ بڑا ہی یہ ہے ایکچولی انٹالرنس, کہ آپ نے ویریفائی بھی نہیں کیے فیکٹس اور سوسائٹی نے ججمنٹ پاس کر دی. یہ چیزیں خطرناک ہیں کیونکہ یہ کسی کی جان لے سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں عامر لیاقت صاحب کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے, کہ آپ سوسائٹی کے اندر اتنی انٹالرنس بھی نہ لے کے جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو قتل کرنے پہ, خودکشی کرنے پہ چلے جائیں. مطلب ٹھیک ہے آپ نہیں جاتے اس کی باقی چیزوں کے اندر, نیٹی گریٹیز کے اندر, مگر بات یہ ہے کہ کیوں سوسائٹی کسی بھی بندے کو اتنا جج کرنا شروع کر دے, چاہے وہ مریم نواز ہیں, چاہے وہ مریم اورنگزیب ہیں, چاہے وہ ثنا ہیں, یا اور جو ابھی آپ نے واقعہ ذکر کیا تو جی محمد علی مرزا کا واقعہ, یہ سارے انجینئر صاحب, اب ٹھیک ہے وہ ایک اوپینین دے رہے ہیں, آپ کو نہیں پسند اوپینین, دیٹس فائن, لیکن اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی ججمنٹس دینا یا کسی کو اسلام کے دائرے سے ہی خارج کر دینا, تو یہ والی چیزیں نا وہ سوسائٹی کو کی لرننگ کے لیے بہت ضروری ہیں کہ جی ان کے اوپر اتنی بڑی بڑی ججمنٹس نہیں پاس ہونی چاہیے. میں نے اپنا ایک یہ بنایا ہوا ہے کنسیپٹ کہ جو میرے گیسٹ آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ایک آخری نصیحت دیں میرے آڈینس کو. تو آپ آڈینس کو کوئی ایک نصیحت 1-2 لائنز میں اگر کرنی چاہیں تو؟ میرے حساب سے جو ہے نا وہ سوسائٹی میں سوشل میڈیا از کنسیڈرڈ ٹو بی اے مرر. تو mirror should be reflected how the society is. تو if society is mature تو social media will be mature. اور that's why I'm looking forward and I'm very hopeful کہ our youth will learn to and work towards the maturity. Thank you. امید کرتا ہوں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے, اور اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی ٹاپک ہے تو ہمیں بتائیں, ہم بنیں گے آپ کی آواز. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.